السلام علیکم، لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں شیراز احمد شرازی ہوں۔ آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے شہر اقتدار میں ایس پی عدیل اکبر کی جانب سے جو مبینہ طور پر خودکشی کی گئی ہے، اس تمام تر جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کیس پر کافی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر کرائم رپورٹر صدام مانگر صاحب۔ مانگر صاحب، بہت شکریہ قیمتی وقت ہے۔ مجھے بتائیے گا، پولیس کی طرف سے کچھ اور بیان سامنے آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور ہے، آپ کے پاس اندر کی خبر کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو دو چیزیں جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی کلیئر بات جو ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ پولیس کی طرف سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایڈوانس میں کہ ممکن یہ ہے کہ 90% میں اس پہ کلیئر ہوں کہ وہ اس کو ایک حادثاتی جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو وہ خودکشی یا کوئی اس طرح کا اینگل نہیں دینا چاہ رہے۔ اس کی دو ریزن ہے۔ ایک تو عدیل اکبر کی چھوٹی بچی ہے، پھر پیچھے فیملی بھی ہے۔ اگر اس پہ ابھی تک دیکھیں، اس بات کو تیسرا چوتھا دن ہے، اسلام آباد پولیس نے ایک رپٹ تک بھی درج نہیں کی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اگر خودکشی کے نام سے ایک رپٹ بھی درج ہو جاتی ہے تو وہ جو پیچھے پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے بیک گراؤنڈ میں، ان کو نہ تو پینشن ملے گی، نہ ان کو کچھ اور ملے گا، نہ ان کو کوئی دیگر سہولیات ملیں گی۔ ایک تو یہ اینگل ہے کہ پولیس اس حوالے سے بھی دیکھ رہی ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو چھٹی نہیں ملی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پروموشن نہیں ہوئی۔ اس میں تھوڑی سی میں کلیئرٹی آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کرنا چاہوں گا کہ چھٹی نہیں ملنے پہ جو بندہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی یا ایس آئی۔ انسپیکٹر بھی نہیں ہوتا ہے، انسپیکٹر بھی ایک اچھے رینک میں چلا جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک کہ اگر کوئی بات ہو نا کہ اس کو چھٹی نہیں ملی اور وہ بڑا پریشان ہو گیا ہے تو اس ڈپریشن کا شکار ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ اسلام آباد پولیس کے بہت سارے سینئر افسران، جس میں سینئر افسران میں ڈی ایس پی رینک تک کے افسران شامل تھے، کہ یہ بہت 80% سے زائد جو ہیں یہ ڈپریشن کا شکار ہے اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس میں یہ پی ایس پی افسران جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کی پروموشن نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2005 میں جو بھرتی ہوئے تھے نا اے ایس آئی لوگ، وہ ابھی بھی کچھ لوگ اے ایس آئی ہیں، لیکن جب آپ پی ایس پی افسر ہوتے ہیں نا تو 3 سال بعد آپ نے کچھ عرصہ ایف سی میں گزارنا ہے، کچھ عرصہ آپ نے پولیس میں گزارنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں ٹنیور کاٹ لیتے ہیں، 3 سال بعد آپ اے ایس پی سے آٹومیٹکلی ایس پی بنتے ہیں، ان کیس کے کسی سینئر افسر نے آپ کی جو اے سی آر ہے وہ خراب نہ کی ہو۔ تو ان کا بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کے جو تمام بیچ میٹ تھے وہ ایس پی رینک میں جا چکے تھے، ان کو لاسٹ بورڈ میں جو ہے وہ ایس پی رینک میں نہیں بھیجا گیا۔ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جی کوئی انکوائری تھی۔ اب اس کو بھی میں نے جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا جی، اب دیکھیں یہ ایک بڑا سوال ہے، ایک بندہ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ان کے خلاف انکوائری تھی، محکمانہ انکوائری تھی اور یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جا رہے تھے۔ بھائی جان، محکمانہ انکوائری میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کیا کام ہے؟ اگر تو وہ کوئی بڑی انکوائری ہے پھر تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرے گی کہ سروس کے حوالے سے ہے۔ محکمانہ انکوائری تو محکمے نے کرنی تھی، انہوں نے کیوں کرنی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے؟ ایک یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے 2 دن پہلے جو ہے وہ ان کو ڈینگی ہو گیا اور انہوں نے جی اور پازیٹیو آیا اور انہوں نے چھٹی اپلائی کی تو ان کو چھٹی نہیں دی گئی۔ بھائی جان، وہ چھٹی کا لیٹر بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے 2 دن کی چھٹی، وہ کوئی اے ایس آئی یا کانسٹیبل نہیں تھے کہ ان کی چھٹی اپروو نہیں ہونی تھی، وہ چھٹی ان کی اپروو ہوئی تھی، وہ لیٹر بھی سامنے آیا۔ لیکن ایک بڑا سوالیہ نشان یہ ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے اور اسلام آباد پولیس اس کا جواب نہیں دے رہی۔ انہوں نے چھٹی اپلائی کی، ان کا ڈینگی پازیٹیو آیا، چھٹی کا لیٹر سامنے آ گیا، لیکن جن 2 دن کی وہ چھٹی منظور ہوئی تھی ان 2 دنوں میں وہ ڈیوٹی پہ کیوں تھے؟ جس دن وہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس دن بھی وہ ڈیوٹی پہ کیوں تھے؟ اس دن کی بھی ان کی چھٹی تھی۔ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، دوسرا بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو اس کا نماز جنازہ جو ہے نا وہ فیملی کی بھی، کولیگس کا بھی، لوگوں کا بھی دل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، جتنا بڑا نماز جنازہ ہوگا شاید وہ مرنے والا جو ہے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے گی، ثواب ہو جائے گا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پولیس لائن میں
ہمارے بہت سارے دوست گئے, شاید میں بھی گیا ہوں, تو داخلہ نہیں تھا میڈیا کا وہاں پہ. اچھا لوگوں نے وہاں پہ چیک بھی کروایا کہ سر جی آپ ہماری گاڑیاں چیک کر لیں, کیمرہ نہیں ہے, آپ ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ موبائل فون یہاں پہ رکھ لیں, آپ یہاں پہ ضبط کر لیں کہ اندر جا کے ہم کوئی ویڈیو نہ بنا لیں, ہم کسی سے کوئی بات نہ کر لیں, جسٹ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں. نہیں کرنے دیا گیا. کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ آئی جی اسلام آباد صاحب نے جو ہے وہ سختی سے منع کیا. یہ سارے جو ہے وہ بہت سارے اسلام آباد پولیس پہ سوال ہیں, اور اسلام آباد پولیس معذرت کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا, اس واقعے سے بھاگ رہی ہے, سامنے نہیں آ رہی ہے, کھل کے اپنی چیزیں نہیں بتا رہی ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر میں لیفٹی ہوں, میں لیفٹ ہینڈ یوز کرتا ہوں, تو ان کیس اگر میں خودکشی کرتا ہوں, اللہ نہ کرے, تو پھر میں لیفٹ کن پٹی پہ جو ہے وہ گن رکھوں گا. اگر میں رائٹی ہوں تو میں پھر رائٹ سائڈ سے رکھوں گا. یہاں سے آج تک مجھے کوئی ایسا میں نے نہیں پڑھا, شاید کوئی ہوا ہو, لیکن مجھے 10-12-14 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, کرائم بیٹ ہی کرتا ہوں شروع سے شراز بھائی, تو میں نے ایسا کوئی کیس دیکھا نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے مطلب یہاں آنکھ کے اوپر تھا, تو یہاں پہ گولی مارنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سارے بڑے سوالیہ نشان ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ گولی یہاں سے لگی, کھوپڑی کے عقب سے نکلی, ان کا جو دماغ ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ سارے بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. لیکن میں جو خبر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو کوئی حادثاتی یا کوئی ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز ڈکلیئر کریں گے جس سے اس کی جو فیملی ہے اس کو شاید کو فائدہ ہو سکے. آخری کال کس کی تھی؟ اس میں بڑی بحث ہو رہی ہے کہ آئی جی صاحب کی کال تھی, انہوں نے گالیاں دی یا اس طرح کے کوئی القابات سے ان کو شراز بھائی, اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہوں گا. ہم دونوں کو لیگ ہے, ہمارے اوپر یہاں پہ آفس میں ایک بیورو چیف ہیں, بیورو چیف صاحب سے اوپر ایک صاحب ہیں, پھر کنٹرولر نیوز ہیں, پھر ڈائریکٹر نیوز ہیں. آپ آئی جی صاحب کو سمجھ لیں کہ وہ ہمارے بیورو چیف ہیں, وہ بیورو کے ہیڈ ہیں, اسلام آباد کے وہ ہیڈ ہیں. تو بیورو چیف صاحب ہمیں دن میں 10 دفعہ فون کر سکتے ہیں. میں کوئی نیگلیجنسی کروں گا, ہماری بیورو چیف صاحب ہے جو ہے وہ ہمیں ڈانٹ بھی سکتی ہیں, ہمیں سمجھا بھی سکتی ہیں. تو اس میں اس بات کو نہیں مانتا. ذاتی طور پہ میری یہ ذاتی رائے بھی ہے, اور جتنا میں نے اس میں ابھی تک اسٹڈی کیا ہے کہ ایک سینئر پولیس افسر کی جو ہے وہ کلاس لینے سے, ڈانٹنے سے, کسی پی ایس پی افسر نے خودکشی کی ہو. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پولیس والے ڈسمس فرام سروس ہو جاتے ہیں, لیکن وہ خودکشی نہیں کرتے, وہ ایف ایس ٹی میں جاتے ہیں, وہ پھر بحال ہو کے آ جاتے ہیں. وہ اور 100 طریقے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح خودکشی اگر کوئی چھوٹے رینک کا افسر ہوتا شاید میں مان جاتا کہ یار اس وجہ سے کیا ہو. لیکن اس میں یہ کہنا ہو سکتا ہے آئی جی صاحب کی کال ہو, میں نے تو ابھی تک وہ میرے سامنے تو کال ریکارڈ نہیں آیا. یہ صرف کیاسا رہی ہے. میری ذاتی طور پہ آئی جی صاحب سے بات ہوئی جب یہ واقعہ پیش آیا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اس سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے سے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی آئی جی اسلام آباد کے ساتھ وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں تھے, یہ اپارا میں جو ہے, تو وہ وہاں پہ انتہائی اہم میٹنگ میں تھے. تو وہ جو ہے ان کی کوئی کال نہیں ہے بقول آئی جی صاحب کی. یہ میں ان کا موقف آپ کو بتا رہا ہوں. اب کل کو کوئی کال ریکارڈ آئے تو وہ سامنے آ بھی سکتا ہے, لیکن کال ریکارڈ یہ کہنا کہ آئی جی نے دبایا اور اس نے وہ خود کو گولی مار لی. اب کل ان کے آپریٹر کا جو ان کے ساتھ تھا, جس نے وہ وائرلیس کال آپ نے سنی ہوگی, جس نے چلایا کہ صاحب نے ہم سے اسلحہ لے کے خود کو گولی مار لی اور ہم ان کو پولی کلینک شفٹ کر رہے ہیں. کل اس کا بیان جو ہے, کیونکہ ساتھ ایک ایس پی کے ساتھ منیمم جو ہے وہ 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے جو بیانات سامنے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اب پولیس میں اور ان بیانات میں تضاد ہے تھوڑا سا. ترجمان اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے اپنے آفس جا رہے تھے جو کہ انڈسٹریل ایریا میں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سری نگر ہائی وے پہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ نیچے راستہ اترتا ہے, کونے پہ آفس ہے ایس پی انڈسٹریل کا, کہ وہ وہاں پہ جا رہے تھے. اب کل جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں جو آپریٹر نے, جو ریڈر نے بیان دیا ہے کہ ان کو کوئی کال آئی ہے, اور کال کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جا رہے ہیں انکوائری کے لیے. لیکن وہ وہاں پہ بھی کوئی انکوائری ہے, سچ کوئی بڑی انکوائری جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی سامنے نہیں آ رہی ہے. اچھا جو فیملی ہے ان کی وہ سامنے نہیں آئی.
جو ان کے کچھ دوست احباب ہیں، جو قریبی دوست ہیں، راولپنڈی سے ایک صاحب آئے تھے، ان کے جو بیچ میٹ تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو لاسٹ بورڈ میں ان کے جو سارے بیچ میٹس تھے یا وہ ایس پی بن گئے، یہ اے ایس پی رہ گئے. ان کو کہا گیا کہ نیکسٹ بورڈ جو آئے گا اس میں آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا. تو نیکسٹ بورڈ تو ابھی آیا نہیں تھا، لیکن یہ یہاں پہ ایز اے ایس پی ہی ڈیوٹی کر رہے تھے، مطلب اے ایس پی نہیں تھے، ایز اے ایس پی رینک ہی یہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے. تو نیکسٹ بورڈ میں ان کی پروموشن ہونے والی تھی. اچھا دوسرا یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 46واں کامن ہے اس کے اس میں یہ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے بیچ کی یہ ٹاپر ہے. ایک بندہ جو اپنے بیچ کا ٹاپر ہے، آپ نے شاید طلال چودھری کی گفتگو سنی ہو اسی دن پیمز ہاسپٹل میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم نے بلوچستان سے ریکوزیشن پہ بلایا ہے. ہی از سو کمپیٹنٹ، اور ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی بڑے اچھے عہدوں پر موجود ہیں. تو جو لوگ ان کو پرسنلی جانتے ہیں ان کی یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ بندہ کسی بھی طور پر خودکشی نہیں کر سکتا ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے. اب سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یا آئی جی نے معذرت کے ساتھ مرڈر کروا دیا ہے یا ان کی کلاس کی وجہ سے اس نے وہ کر لیا. یہ ساری شراز بھائی کیسا رہی ہیں، کسی بندے کے پاس ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے ایویڈنس جس سے وہ اپنی بات کو میں ابھی آپ کو اگر آپ کہیں نا تو میں آپ کے ناظرین کو ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی سنا سکتا ہوں، لیکن کل کو جی لیکن اس کو پھر ثابت کیسے کروں گا؟ یا تو میرے پاس ان کا کوئی کال ریکارڈ ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے. ہاں ایک خبر آپ کے ناظرین کو دوں گا جو پولیس ابھی مان نہیں رہی ہے. پولیس کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ان کا موبائل جو ہے وہ ان لاک نہیں ہوا، لیکن پولیس نے وہ ان لاک بھی کر لیا، پولیس نے وہ سارا چیک بھی کر لیا اور سب کچھ ہو چکا ہے. صرف یہ ہے کہ لیک نہیں کر رہے. صحیح. تھینک یو سو مچ صدام بھائی اپنی قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آپ نے تمام تر جو صورتحال ہے وہ جانے اور کس طرح سوشل میڈیا پر جو تنقید کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو بھی بھرپور ہم نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، اور تمام جو تفصیلات تھے وہ صدام مانگڑ صاحب نے اپنے سامنے رکھے. اجازت دیجیے.